اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اے باد صبا کچھ غیرت کر، کشتی کو بمر میں پھر لے جا، دیکھ تیری ناکامی پر کم ظرف کنارے ہنستے ہیں۔ وائس آف وزڈم تربیتی سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بردر سسٹر، برسوں پہلے ایک بچے نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا یہ بتائیں کہ یہ نادار اور غریب لوگوں کو بیماریاں کیوں لگتی ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ بیمار اور نادار لوگ یہ دکھوں اور تکلیفوں اور آہوں اور سسکیوں میں روتے کیوں ہیں۔ تو بابا نے اپنے بیٹے کو بڑا زبردست جواب دیا تھا۔ بابا نے یہ کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے جو دکھ اور تکلیف انسان کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو کتنا برداشت کر سکے گا۔ اللہ پاک ہمارے جسم کے خلیوں اور باریک باریک ان خلیوں سے جنم لینے والی تکلیفوں سے بھی واقف ہیں۔ ایک غریب، نادار اور لاچار شخص کو بیمار کر کے اللہ تعالیٰ تندرست، توانا، امیر، صاحب ثروت اور با اختیار لوگوں کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ غریب کے آنسو اس کے جذبات کا اینٹی بائیوٹک ہوتے ہیں۔ جب یہ اس کی آنکھوں سے باہر نکل آتے ہیں تو اس کے دکھ، اس کی تکلیف اور اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ غریب دوبارہ پرافٹ اینڈ لاس کی دنیا میں دوبارہ لوٹ جاتا ہے۔ باہر پاکستان میں آیا اور اس نے کوئی تکلیف اس کو ہوئی، کوئی بیماری ہوئی، تو اس نے کسی سے پوچھا، وہ نسخہ پوچھا کہ یار مجھے یہ بیماری ہے تو یہ مجھے نسخہ بتا دیں، اس کا علاج بتا دیں۔ تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اسے اپنے اپنے الگ الگ نسخے بتا دیے۔ اس نے سوچا کہ ایک اور ریسرچ کر لیتے ہیں۔ اس نے ایک شخص سے ایک مسئلہ پوچھا مذہب کا، دین کا، تو وہاں پہ اس ایک مسئلے پہ اس کو ہزاروں سجیشن دے دی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مسئلہ تو ایک چھوٹا سا تھا لیکن ہر بندے کا ہر جواب اس کے اوپر وہ مختلف ہے۔ وہ بندہ جب واپس گیا انہوں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ پاکستانیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے ہنس کر جواب دیا، اس نے بولا کہ کلو طبیب کلو مفتی، یعنی پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ہر شخص طبیب ہے اور ہر شخص مفتی ہے۔ تو لہٰذا آج کا سیشن ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو کلو مفتیون یا کلو طبیب، اس فلاسفی کے جو لوگ ہیں نا، آج کا سیشن ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہسٹری کو، سازشوں کو، انہیں اگر وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی نسلوں کو ان سے محفوظ بنانا چاہتے ہیں، آج کا سیشن ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ۔ ہمارے یہاں ایک بڑا خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ امریکن صحافی تھا، اسے کسی نے پوچھا کہ آپ خبر کی تعریف بتائیں۔ اس نے خبر کی تعریف بتائی ہے، صحافت میں خبر کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ خبر نہیں ہوگی، اور اگر ایک انسان کتے کو کاٹ لے تو تب یہ خبر ہوگی۔ تو برادر سسٹر، ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کی خبریں، کس طرح کا سسپنس اور کس طرح کا خوف و راز پھیلا کر آج ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی اور یہ سارے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ تھوڑے عرصے بعد کمرے بھی الگ ہو جائیں گے، واش روم الگ ہو جائیں گے، کھانے پینے کے برتن الگ ہو جائیں گے۔ یہ سب کمال میڈیا کا ہے۔ تو اپنے نسلوں کو، اپنی قوم کو ہوشیار باش کرنا ہوگا۔ کیوں کہ وہ گیم اصل جو کہانی ہے وہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ 10 سال پرانی فلم میں کرونا وائرس کا ذکر کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کی وبا کیسے پھیلی، اس کے بارے میں پیشگوئیاں کب ہوئی تھی۔ آپ کو جتنی اپنی جان، مال اور عزت عزیز ہے، اتنی آپ کی اولاد کو بھی جان، مال اور عزت عزیز ہوگی۔ اگر آپ نے یہ پیغام اپنی اولاد تک، اپنی قوم تک، اپنی نسلوں تک نہ پہنچایا تو آپ ہسٹری کے بھی اور اپنی اولاد کے بھی مجرم ہوں گے۔ کسی بھی قسم کی معلومات پر آنکھیں بند کر کے ہم یقین کر لیتے ہیں اور ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بیشتر مواد ہمیں ایسا ملتا ہے کہ جو ایک یہ بزنس کے اندر بھی، یہ سیل اور مارکیٹنگ کے اندر بھی یہ اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے، اور وہ مواد انٹرنیٹ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے چین کر دیتا ہے، افسردہ کر دیتا ہے، یا خوش کر دیتا ہے، یا غصہ دلا دیتا ہے۔ تو ایسا مواد بہت زیادہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتا ہے، اور بالخصوص دنیا کے اندر یہ ریسرچ ہے کہ غلط معلومات کو پھیلانے میں خوف کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو تھریٹ دیتے ہیں اور خوف کی فضا کو میڈیا کے اوپر کریٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت جلدی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا میڈیا کی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا جو بھی ایسی خبریں پھیلا رہا ہو تو آپ اس کے اوپر بلیو کرنے سے پہلے اس کی چھان بین کر لیں، اس کے دور رس نتائج معاشرے پہ کیا پڑنے والے ہیں، ان کو آپ اسٹڈی کر لیں کہ آپ نے کل بیٹی سے بھی ملنا ہے، بیٹے سے بھی ملنا ہے، ماں سے بھی ملنا ہے، بہن بھائی سے بھی ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دور ابھی بہت قریب ہے کہ ہمارے برتن بھی الگ الگ ہو جائیں گے۔ تاریخ کے اندر جو سب سے زیادہ بے چین کر دینے والا سچ ہے وہ سچ دجال کا خروج ہے۔
یہ اتنا کڑوا سچ کہ اس کے بارے میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی متعدد جگہ پر میں اس فتنے سے بچنے کے لیے دعا مانگنے کا، فتنے کو اپنے حواس خمسہ سے نہ دیکھنا ہماری زندگی کی کامیابی ہوگا۔ دجال دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب بہت سارے دجلے یعنی بہت سارے فتنے۔ اس کا خروج ایک طے شدہ وقت پر ہوگا، لیکن اس سے قبل اس دنیا میں موجود نسل انسانی کو متعدد اور بڑے فتنے ہوں گے، ان کا بھی اسے سامنا کرنا ہوگا۔ بچوں کو، اپنی نسلوں کو ان تنظیموں اور ان فتنوں سے ہر صورت میں آگاہ کرنا مسیح دجال کے فتنوں میں ایک سب سے مرکزی کردار رکھتا ہے۔ اس تحریک یہ جو تحریک ہے فری میسن الومناتی تنظیم ہے، اس کے ممبران جو ہے ان کے 33 درجے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے باقاعدہ سٹیپس یعنی وہ رینکس ہوتے ہیں، اور اس میں جو پہلے درجے کا ممبر ہوتا ہے اسے اوپر والے کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں ہوتا، اور اسے جب لیا جاتا ہے اس ممبر کو تو اندھیرے میں اس کو بند کمرے میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے سامنے انسان کی کھوپڑیاں اور انسان کے جسم وہ رکھے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ ایسے مصنوعی سانپ اور اس طرح کی چیزیں رکھ کر کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کمرے کا نام کمرہ تامل کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اس طریقے سے پھر اس کے ساتھ وہ مبتدی کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے تو آپ کو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، آپ کو مسائل سے گزرنا پڑے گا، اگر آپ نہیں چاہتے ہو تو آپ اس دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہو جائے گا اس معاہدے کے بعد آپ اسے انحراف نہیں کر سکتے۔ 10 سال پرانی فلم میں کرونا وائرس کا ذکر کیسے آیا؟ اس فلم میں پیلٹرو کے کردار کو MV1 نامی وائرس ہانگ کانگ کے ایک شخص سے ہاتھ ملانے سے لگتا ہے۔ اس فلم میں اس شخص کو یہ وائرس ایک ذبح شدہ خنزیر کو ہاتھ لگانے سے لگا تھا، جو کہ ایک چمگادڑ سے متاثر ہوا۔ اب اس فلم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریسرچ ہوتی ہے کہ فارمی مرغیاں، ٹھیک ہے، یہ جو پولٹری فارم کی مرغیاں ہوتی ہیں، یہ کس طرح دن ہی دن میں ہزاروں کی تعداد میں مرنے لگ جاتی ہیں، اور ان کو اس ریسرچ کے لیے بل گیٹس کروڑوں ڈالر کی امداد بھی دیتا ہے، اور ریسرچ میں کامیابی کے بعد دنیا کے سائنسدان خود بل گیٹس یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ 5 کروڑ لوگ اس وائرس سے لقمہ اجل ہو گئے۔ ایسا نیو ورلڈ آرڈر، کرونا وائرس اور دجال اور شیطانی تنظیموں سے یہ اس کا تعلق وہ جڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ بل گیٹس کے بارے میں یہاں تو کسی اور طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فری میسن اور الومناتی تنظیم سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پھیلا کیسے، اسپریڈ کیسے ہوا؟ اب وائرس پھیلا نہیں، دراصل اسے پھیلایا گیا۔ یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل اخبارات میں لڑکیوں کے نمبر دیے جاتے تھے، انہیں سب سے پہلے مدعو کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جوس کے ذریعے ان میں ایڈز منتقل کر کے ان کو ایڈز کا مریض بنایا جاتا تھا، اور بعد میں چونکہ غربت افلاس کی وجہ سے یہ بچے بیچارے ان تنظیموں کا شکار ہو جاتے تھے، ان کا اعلی کار بن جاتے تھے، اور پھر وہ انہیں اپنی ایڈز کی جو ہے نا وہ دوا جو وہ پہلے بنا چکے تھے بیمار کرنے کے بعد، انہی سے وہ اپنی دوا وہ خریدنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ چینی قوم کی طرف سے ایک بیان آیا، وہ بیان یہ تھا کہ وائرس کو چین میں پھیلانے کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے، قیدیوں کو ہی اس میں بکرا بنایا گیا۔ وائرس دنیا میں پھیلا کیسے؟ دنیا کے ہر ملک میں فری میسن موجود ہیں، پھر اس کے نچلے طبقوں میں یہ پھیلایا گیا، پھر اس سے نچلے ذیلی طبقوں میں پھیلاتے یہ عوامی جگہ پر جا کر عوامی لوگوں سے ملاقات، کالج یونیورسٹیوں کے اور ایسے مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنے ایجنٹوں کو چھوڑا، اور وہ اس طرح وائرس کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ خفیہ تنظیموں کے پاس اس کی دوا ہے، وہ خود تو اس کی دوا استعمال کرتے ہیں، لیکن دنیا کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال کر انہوں نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ڈیجیٹل کرنسی کو رائج کیا جائے۔ دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ دنیا کو قرضوں کے نیچے دبا دیا جائے، ان کی معیشت تباہ کر دی جائے، ان کا نظام معیشت درم برم کر دیا جائے، ڈالر کو تہس نہس کر کے امریکہ میں ایسا وائرس پھیلایا جائے کہ سلطنت عثمانیہ کی طرح اندرونی چوٹوں سے امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اسرائیل کو، ان کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو سپر پاور بنا دیا جائے، عربوں کو معاشی کمزور کر کے ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے۔ چائنیز جو ہے ان کے لیے ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ دنیا کی نظروں میں ان کے بارے میں اتنی نفرت ڈال دی جائے، ایک وائرس کے ذریعے دنیا میں اتنی نفرت ڈال دی جائے کہ لوگ ان سے لین دین بند کر دیں، ان کی معیشت اور کاروبار کو تباہ کر دیا جائے۔ اور پھر ان کا یہ بھی مشن تھا کہ دنیا کی آبادی کو کم سے کم کیا جائے، یہی تھا کہ صرف اور صرف دنیا میں اگر زندہ رہنے کا حق ہے تو وہ صرف اور صرف ہمیں ہے۔ بیسیکلی نیو ورلڈ آرڈر ہی الومناتی اور فری میسن کا ایک ایجنڈا تھا۔
نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے اندر وہ ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں فرد پر ریاست کا مکمل کنٹرول ہوگا. یہ ریاست طے کرتی ہے کہ کسی بھی فرد کو کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے, شادی کب کرنی ہے, بچے کب پیدا کرنے ہیں اور کتنے پیدا کرنے ہیں, اور کتنے کی اجازت ہوگی, آبادی کتنی ہونی چاہیے, کون سی آبادی ہم نے ختم کرنی ہے, اس کو جنگ میں, ٹھیک ہے, اس کو بیماریوں میں ہم نے مبتلا کر دینا ہے. اور یہ پہلا تصور جو ہے یہ بیسیکلی افلاطون نے اپنی کتاب جمہوریہ میں پیش کیا تھا. اور شیطان کے پاس جو بھی قوتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ودیت کرتا ہی ہیں, اور شیطان جو کچھ بھی طلب کرتا گیا وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا رہا, اس لیے تاکہ اتمام حجت ہو جائے. نیو ورلڈ آرڈر جس پر شیطان اپنے ایجنڈوں کے ذریعے کام کر رہا ہے, شیطان کی پالیسیوں کا تسلسل ہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے اس نیو ورلڈ آرڈر کی سازش کامیابی سے آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اور این جی او کے ذریعے ان کا ایک بہت بڑا جال جو فری میسن, ایلومیناتی, راؤنڈ بیڈ, اسکل اینڈ بونز وغیرہ, ان کے یہ کچھ ادارے اور تنظیمیں یہ مشہور ہیں. اور آپ نے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ ایلومیناتی تنظیم, فری میسن اور یہ جو اس سے تعلق رکھنے والے ادارے جن کا میں نے نام لیا, ان سے دور رہیں, ان سے محفوظ رہیں. انٹرنیٹ اگر استعمال کرتے ہیں تو اگر کوئی میسج کرتا ہے تو وہ ہرگز اس کو میسج کا رپلائی بھی نہ کریں, بلکہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلاک کر لیں اور اسے بلیک لسٹ میں ڈال کے. شیطان کے یہ چیلے ہر مذہب میں موجود ہیں, اور عام طور پر یہودیوں کا اس بارے میں خصوصی طور پر نام لیا جاتا ہے. اب دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان ہی 150 خاندانوں کا بلیو بلڈ کا تصرف ہے. تمام بینکس, انشورنس کمپنیاں, تیل کی کمپنیاں بڑی بڑی جو ہیں, تیل کے ذخائر, شپنگ کی بڑی بڑی کمپنیاں, ادویات کی بڑی بڑی کمپنیاں, سونے اور ہیرے کی کانیں, فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ, پیپلز بینک آف چائنا کے تمام مرکزی بینک پرائیویٹ ہیں, جن کے مالک جو ہے وہ انہی 150 خاندانوں میں سے ہی ان کا تعلق ہے. اس کے لیے انہوں نے شروع سے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کھیل کے میدان میں دونوں ٹیمیں بھی اپنی اتاری جائیں, اور نہ صرف ٹیمیں اپنی اتاری جائیں بلکہ قواعد اور ضوابط بھی ہمارے اپنے لاگو کیے جائیں. جس طرح ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کیمرہ بھی اپنا ہوتا ہے, تصویریں بھی اپنی ہوتی ہیں, آواز بھی اپنا ہوتا ہے, کنٹرول بھی اپنا ہوتا ہے, اور نعرے مارنے والے, نعرے لگانے والے لوگ بھی اپنے ہوتے ہیں. فری میسن انسانی تحریک کی خفیہ ترین تحریک ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے مصادق فری میسن کی اعلانیہ دعوت بڑی دل فریب ہے, جبکہ حقیقت اور اصلی اغراض و مقاصد اس کے بالکل برعکس ہیں. 1829 عیسوی کی نیو یارک کانفرنس میں ان کے ایک انگریز مقرر رائٹ نے یہ کہا تھا کہ ہماری جماعت لادین, ملحد اور تخریب اور دہشت پسند تحریکوں کی آمیزش سے بننے والی تنظیم اور تحریک ہے, اور تاریخ کے صفحات پر یہی سال 1829 عیسوی کمیونزم کی تاریخ ولادت کا سال بھی درج ہے. 1856 میں فرانس میں ان کا ایک بلیٹن بھی نشر ہوا تھا, اور آپ اس بلیٹن کے بارے میں آپ اس کو تحقیق کر سکتے ہیں. یہ 1930 کے ایک بلیٹن, اس سے پہلے یہ اس کے بعد یہ 1930 کے اندر بھی ان کا یہ بلیٹن نشر کیا گیا تھا, اور مشن ان کا یہ تھا کہ جس میں ہر طرح کے معاشروں میں اوریانیت اور بے حیائی کو پھیلا دیا جائے. اندر ایک بک لکھی گئی تھی, اور وہ بک لکھی گئی تھی فرانس کے وزیر اعظم لبنون بلوم کی کتاب شادی اس بک کا نام تھا, جو دنیا کی غلیظ ترین کتاب ہے. اس نے یہ لکھی تھی, اور جس کا مقصد معاشروں میں اور شیطان کے جو دشمن ہیں یا وہ لوگ جو خدا اور خدا کے رسول کے ماننے والے ہیں, ان کے اندر جو ان کے ٹریڈیشن کسٹم, ان کے رسم و رواج ہیں, ان کو کیسے تباہ و برباد کیا جائے, اس کتاب کا یہ مقصد تھا. اور اس کتاب کا مؤلف جو ہے وہ 1939 عیسوی سے 1946 عیسوی تک فرانس کا وزیر اعظم بھی رہا. اقوام متحدہ کے ایک سابق سفیر نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ اس کے بعد دنیا کے اندر یہ تہلکہ مچ گیا کہ کرونا وائرس قدرتی نہیں بلکہ اسی لیبارٹری میں تیار کیا گیا, اور 2006 میں اس کے اوپر کام شروع ہوا. یہ کیمیکل ہتھیار کے طور پر بہت بڑی سازش کی تیاری تھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا کو انگلینڈ کے پیرابرائٹ انسٹیٹیوٹ میں بنایا گیا, جس کی مالی مدد بل گیٹس اور اس کی بیوی یعنی ملنڈا بل گیٹس نے اس کی فنڈنگ کی تھی, اور وہ اس کے اندر ملوث تھے. کرونا وائرس جو ہے اس کے راز کو بے نقاب کرتے ہوئے بایولوجسٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اس وائرس کے ذریعے چین کی جو معیشت ہے اور وہ لوگ جو دجال اور دجالی تنظیموں کے مخالف ہیں اور جو شیطانی طاقتوں کے لیے کام نہیں کرنا چاہے, ان کو تباہ و برباد کر جائے, ان کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے, اور ایسا نظام تیار کیا جائے کہ جو ٹینک, گولی, توپ, تلوار کی ضرورت نہ ہو, بلکہ ہر شخص اپنی جیب میں کچھ انجیکشن ڈال کر پھرتا رہے اور ان انجیکشن پر وہ زندہ رہے. یہ وہ منصوبہ تھا جس منصوبے کے اوپر انہوں نے اس وائرس کو تیار کیا. فری میسن ہوں,
دجال اور شیطانی طاقتیں ہوں، کرونا کو بایولوجیکلی جینیاتی طور پر تیار کرنے والے لوگ ہوں، یا ان شیطانی طاقتوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں، آخر انہوں نے مٹنا ہے۔ ایک چھوٹے سے مچھر نے نمرود کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ جو شخص چاہتا تھا اس کے سر پہ جوتا مارتا تھا اور اسے سکون ملتا تھا۔ تو ایک اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی دنیا کی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے مچھر کی وجہ سے پیک ہو کر رہ گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مثال اس لیے اگر ہم نے سمجھنا ہے تو قوم عاد کی تاریخ کو پڑھ لیں۔ وہ لوگ 800 سے 900 سال زندہ رہتے تھے، وہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ وہ بیمار ہوتے تھے، نہ ان کے دانت گرتے تھے، نہ ان کی نظر گرتی، صرف انہیں ڈائریکٹلی موت آتی تھی۔ انہیں شرک، ظلم، گناہوں کے طوفان کو اور اللہ کے عذاب کو للکارا، تکبر اور غرور پر وہ بدمست تھے، اور انہوں نے جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے اوپر قید بھیجا، اور قید جب آیا ان کے اوپر تو وہ سارے اپنے مال اور مویشی کھا گئے۔ جب مویشی ختم ہو گئے تو اس کے بعد وہ آرام جانور کھانے لگے۔ جب آرام جانور بھی کھانے لگے تو چوہے، بلی اور سانپ کھانے لگے۔ جب وہ بھی ختم ہو گئے تو پھر انہوں نے درخت اور درختوں کے پتے کھانے لگے اور ان کی بھوک نہ مٹی۔ جب چرند پرند ختم ہو گئے، درخت بھی کھا گئے، بھوک نہ مٹی، تو بارش نہ ہوئی اور بارش کا قطرہ بھی نہ گرا۔ جب نہیں گرا، غلہ بھی اگنا بند ہو گیا، وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ جی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ بارش برسائے، اور اللہ نے پیغمبر کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ آپ ان تین جو ہے نا، یہ 3 طرح کے بادل آئیں گے، اور ان میں سے ایک کو آپ پسند کر لو۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ کالا ہوگا، اور ایک سفید رنگ کا بادل ہوگا، اور ایک سرخ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوائی ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، جبکہ کالے میں پانی موجود ہوتا ہے۔ سارے خوشی خوشی اس بادل کی طرف بھاگ کر ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو جب وہ اللہ نے عذاب اور ان کے اوپر وہ عذاب بھیجا تو وہ بھاگ کر غاروں کے اندر چھپ گئے، اور اس ہوا نے، اس عذاب نے ان کو غاروں سے اٹھا کر اس طرح باہر پھینکا کہ ان کے جسم کے چیتھڑے ہو گئے۔ تو برادر اینڈ سسٹر، قوم عاد، قوم سمود جیسی بہت ساری ایسی قومیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ آج کوئی سائنس پڑھ کر کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے آپ قرآن کو پڑھ لیں تو آپ کو اس میں سے بہت سارا ایسا مواد مل جائے گا۔ آپ جب تاریخ کا، قرآن کی ہسٹری کا اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے آپ استفادہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری اقوام عالم کا پتہ چل جائے گا، آپ کو آج کے کرونا کا بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ کا خوف بھی کم ہو جائے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے نمرود کی مثال دے دی ہے کہ اس کو چھوٹے سے مچھر نے ہلا کے رکھ دیا تھا، جس طرح آج ایٹمی طاقتوں کو کرونا وائرس، ایک چھوٹے سے وائرس نے ہلا کے رکھ دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جس طرح قوم عاد نے آخری وقت میں کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم گناہ سے باز آتے ہیں، تو برادر سسٹر آج ہمارے کام بھی، کیا ہمارے معاشرے میں انصاف ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ظلم ہے؟ کیا ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں سوتا؟ کیا ہمارے پڑوسی کی آہیں اور سسکیاں اور اس کے آنسو ہم پوچھ رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ وہی قوم عاد اور قوم سمود جیسا کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ کیا ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی غلط ڈپلیکیشن سے ہمارے بچے کسی ایسی تنظیم کا، کسی ایسی دجالی اور شیطانی ادارے کا شکار ہو جائیں کہ کل دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ برباد ہو جائے؟ میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اگر زندگی دے تو اسلام پر، اور اگر موت دے تو وہ ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو، ہم کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہے ہوں اور ہم اس دنیا سے پرواز کر جائیں۔ انسان کا جو بظاہر سراپا ہے وہ اس کے اندر کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ تو میرا ایک مشن تھا، میرا ایک پیغام تھا کہ میں آپ لوگوں تک وہ باتیں، وہ افکار، وہ حالات اور وہ سچ، میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی کچھ آپ کو ایسی چیزیں بتائیں کہ جو میں نے باقاعدہ قرآن اور حدیث سے، آیتوں اور حدیثوں کا ثبوت دے کر آپ کو میں نے بتائی تھی۔ آپ وہ پوری ہسٹری اسٹڈی کر لیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اس لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری تنظیمیں اور یہ سارے منصوبے یہ کب سے ہیں، کیوں ہیں، اور ہمیں کس کس چیز کے اوپر لگا دیا گیا ہے، اور ہم کے اثرات اب کیا ہیں اور آئندہ کیا ہوں گے، معیشت کیسے تباہ ہو جائے گی، قید کیسے پڑے گا۔ تو یہ بہت سارے ایسے افکار آپ تک پہنچانا مقصود تھا تاکہ ہم قبل از وقت ان کی منصوبہ بندی کریں، اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو، اپنی ملت کو ان سے باہر نکال کر ہم آگے بڑھ سکیں اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ میں نے آپ کو ایک سفیر کا بھی بتا دیا کہ جس نے یہ انکشاف کیا کہ یہ کہاں پہ تیار ہوا اور کیسے سپریڈ ہوا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس فلم کے اندر فری میسن سے تعلق رکھنے والے بل گیٹس کے بارے میں بتا دیا۔
فنڈنگز کے بارے میں بھی آپ نیٹ کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس وائرس کی فنڈنگ کہاں سے ہوئی اور کیسے اس کو تیار کیا گیا، کون کون سی لیبارٹریز کے اندر اس کے جو پیٹنٹ تھے، ٹھیک ہے، ان کو رجسٹر کرنے کے لیے مختلف لیبارٹری میں سے کیسے بھیجا گیا، اور فری میسن کا، کرونا کا، دجال کا، نیو ورلڈ آرڈر کا، ان سب چیزوں کا تعلق دجال کے ساتھ کیسے ہے۔ بہت سارے لوگ دجال ان فتنوں اور ان سازشوں کو ان کا ذہن مانتا ہی نہیں ہے، وہی سمجھتے کہ ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ لیکچر صرف ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے پیدا ہوئے تھے اور ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور قیامت اور حشر اور خیر اور شر، یہ ساری چیزوں کے اوپر ہمارا اپنی نسلوں کو یہ بات باور کروائیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ سٹوریز یہ ہیں۔ اور میں آپ سے یہی کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں، اس دکھ میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی، اس دکھ میں غنچے زرد ہوئے، انجام گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا، اے موج حوادت دے ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔